نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الشافی، شفا دینے والا. ومن اسمائه الحسنى عز وجل الشافی، اور اس کے اچھے خوبصورت ناموں میں سے اللہ عزت و جلال والے کے ایک نام الشافی ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے جو یہاں دہرایا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی پہچان جن الفاظ میں کرتے ہیں اس میں شفا کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ میری بیماری میں مجھے وہی شفا دیتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر صرف علاج کرتا ہے، شفا اللہ ہی دیتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نہ دے تو اسی ڈاکٹر کے ہاتھوں بعض اوقات بندے مر جاتے ہیں، یعنی علاج کرتے ہوئے، اور بعض اوقات اچھے بھلے تندرست ہو جاتے ہیں. تو پیچھے فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہوتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. وعن عائشة رضی اللہ عنها ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اتى مريضا او اتي به اليه قال صلی اللہ علیہ وسلم اذهب البأس رب الناس اشف وانت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. متفق علیہ. وعن عائشة رضی اللہ عنها، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کانا تھے، اذا اتا مریضن، جب آتے کسی مریض کے پاس، یعنی جب آپ خود کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لاتے، او اتی به الیہ، یا مریض آپ کے پاس لایا جاتا. قال صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اذهب البأس، لے جا تکلیف کو، رب الناس، اے رب لوگوں کے، اے لوگوں کے رب، لوگوں کی تکلیف کو دور کر دے، یا اس بیمار کی تکلیف کو دور فرما دے. اشفی، شفا دے دے. وانت الشافی، اور تو ہی شفا دینے والا ہے. لا شفاء، نہیں کوئی شفا، الا شفاؤک، مگر تیری ہی شفا، یعنی تو ہی شفا دیتا ہے اور کسی کے ہاتھ میں بھی شفا نہیں ہے. لا شفاء الا شفاؤک، شفاءً، ایسی شفا عطا فرما، لا یغادر سقما، نہ چھوڑے کوئی بیماری، یعنی مکمل شفا، کمپلیٹ شفا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیماری کی حالت میں بیمار کو دیکھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو پکارتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ پکارتے تھے. جیسے ہم نے پچھلی دفعہ سے ہی شروع کیا نا کہ قرآن مجید کے اندر جو آنے والے الاسماء الحسنی ہیں وہ مکمل ہو گئے، تو اب جو حدیث میں اسماء حسنی آ رہے ہیں ان کا ذکر ہے. تو اس لیے اس حدیث کو بطور دلیل یہاں لایا گیا ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو الشافی کہہ کے پکارتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی هو الشافی لکل آفت وآہت وکل مرض بدنی او نفسی. اللہ تبارک و تعالی وہی شفا دینے والا ہے ہر آفت اور ہر مصیبت سے، آہت مصیبت، وکل مرض، اور ہر بیماری سے، بدنی او نفسی، خواہ وہ جسم کو لاحق ہو یا روح کو لاحق ہو، نفسیاتی بیماری ہو یا جسمانی بیماری، ہر قسم کی آفت، بیماری، مصیبت میں اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے. والشفاء، اور شفا کیا ہوتی ہے؟ رفع ما یؤذی او یؤلم البدن والقلب، رفع اٹھانا، ما یؤذی جو اذیت دیتا ہے، اور یؤلم یا درد دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، البدن بدن کو، والقلب اور دل کو، یعنی اس چیز کو ہٹا دینا جو دل یا جسم کو دکھ دے، اذیت دے، تکلیف دے. یعنی انسان بیمار کب ہوتا ہے؟ جب اس کے جسم کے اندر کوئی تغیر ایسا واقع ہوتا ہے کہ اسے تکلیف شروع ہوتی ہے، یا پھر اس کے دل کے اندر، اس کی روح کے اندر کوئی ایسا گھاؤ لگ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پریشان رہتا ہے، دکھی رہتا ہے، غمگین رہتا ہے، یا خوف کی حالت میں ہوتا ہے. جتنی بھی نفسیاتی بیماریاں ہیں ان سب کی طرف اشارہ ہے. تو
اس تکلیف کا اٹھا لیا جانا، نکال لیا جانا، وہ جیسے کانٹا چپ جاتا ہے تو اس کانٹے کا باہر نکل آنا، یہ دراصل شفا ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الشَّافِي وَحْدَهُ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشِّفَاءَ فِي الْأَدْوِيَةِ الْمُسْتَعْمَلَةِ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَالشِّفَاءَ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الشَّافِي، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی الشافی ہے، وحدہ اکیلا وہی، یعنی صرف وہی شفا دینے والا ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشِّفَاءَ، اور وہی ہے جس نے، جعل کا معنی یہاں کیا، رکھا، جس نے رکھ دیا شفا کو دواؤں میں، المستعملۃ جو استعمال کی جاتی، استعمال کی جانے والی دواؤں کے اندر جو شفا ہے وہ اللہ نے رکھی ہے، دوا اٹسیلف کوئی طاقت نہیں رکھتی. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے خلق کا پیدا کیا، الداء بیماری کو، والدواء اور دوا کو، والشفاء اور شفا کو، یعنی بیماری اسی کے اذن سے آتی ہے، دوا بھی اسی کے اذن سے لی جاتی ہے، اور شفا بھی اسی کے اذن سے ہوتی ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں، پورے کا پورا اختیار. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الشَّافِي الْكَافِي الَّذِي يَشْفِي الْأَبْدَانَ مِنْ أَمْرَاضِهَا وَيَشْفِي الصُّدُورَ وَالْقُلُوبَ مِنَ الشُّبْهِ وَالشُّكُوكِ لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُهُ وَلَا يُدْعَى بِهَذَا الْإِسْمِ سِوَاهُ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الشَّافِي الْكَافِي، وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی شفا دینے والا ہے، کافی ہے. الذی، وہ جو، یشفی الابدان، شفا دیتا ہے جسموں کو، من امراضها، ان کی بیماریوں سے، ویشفی الصدور، اور شفا دیتا ہے سینوں کو، والقلوب، اور دلوں کو، من الشبہ والشکوک، شبہ اور شک سے، یعنی ہر طرح کے شبہات اور شکوک سے دلوں کو وہی شفا عطا کرتا ہے. طرح طرح کے وہم اور پراگندہ خیالات اور جو ذہنی بیماریاں ہیں ان سب سے وہی شفا دیتا ہے. لا يقدر علی ذلک غیرہ، نہیں قدرت رکھتا اس پر اس کے سوا کوئی اور. ولا یدعا، اور نہیں پکارا جاتا، بہذا الاسم، اس نام کے ساتھ، سواہ، اس کے سوا کسی اور کو. یعنی شافی صرف وہی ہے، شفا من جانب اللہ ہے. ڈاکٹر علاج کرتا ہے، شفا نہیں دیتا. یعنی انسان کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو مجھے شفا ہو جائے گی. یا بعض اوقات ہم سنتے ہیں نا کہ کسی ڈاکٹر نے کسی کا علاج کیا تو وہ ٹھیک ہوا، تو ہمیں بھی کیا یقین ہو جاتا ہے اچھا اگر وہ میرا علاج کرے گا تو میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گی. تو ضروری نہیں کہ آپ ٹھیک ہوں، کیونکہ کسی بھی ڈاکٹر سے 100% کبھی بھی کوئی شفا کا ریٹ نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کا جس کے لیے اذن ہوتا ہے اس پر ہی دوا کام کرتی ہے، جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ خود شفا بنا دیتا ہے. تو شافی نام اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا. جی کچھ کوئی کہنا چاہے؟ الشافی کی اگر سمجھ آ جائے تو ڈاکٹرز بھی اپنی اس میں رہیں، یعنی ان کو بہت زیادہ ایک طرح سے نا ایک مان ہوتا ہے یا اور وہ اوور کانفیڈینس ہوتا ہے، اور بعض دفعہ تکبر کی حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وی ٹریٹ اینڈ وی گیو شفا. اور اسی طرح مریض بھی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگاؤ کرے، اور بیماری آتی ہی اس لیے ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے تاکہ اللہ کے قریب بھی ہو، اور جو اس کے اندر اس کی روح کو یا اس کے بدن کو جو بھی چیز تکلیف دے رہی ہے اس کی وجہ سے وہ اللہ کے اور قریب ہو جائے. نرمی آتی ہے جی، ہمبلنس آتی ہے. جی سادہ مجھے ایک چیز اس میں سمجھ میں آ رہی تھی کہ شفا جو ہوتی ہے بعض دفعہ ڈائریکٹلی بھی ہوتی ہے، یعنی وداؤٹ اینی مینس، کیونکہ یہ دنیا ویسے تو مینس کی ہے، اللہ تعالیٰ ورنہ کن کہہ دے اور وہ بیماری ختم ہو جائے، لیکن کن اس وجہ سے نہیں کہتے کہ دنیا میں اسباب ہیں، تو زیادہ تر تو اسباب ہی کام کرتے ہیں. لیکن بعض دفعہ ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے لوگوں کا بعض کہ بغیر اسباب کے بھی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، یعنی اس میں اللہ کا ایک معجزہ نظر آتا ہے اور انسان کو پھر ایک زیادہ ہی نہیں یقین ہوتا اللہ کی ذات پہ، اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. قدرت بالکل. پنجابی میں کہا جاتا ہے جب کوئی بیمار ہو تو کہتے ہیں کہ اگر اس نے شفا دینی ہے تو وہ راکھ سے بھی شفا دے دے گا. تو ایسا ہی ایک اور بھی بات بولی جاتی ہے جس کی اصلاح الحمدللہ عقیدہ پڑھنے سے ہوئی کہ جب وہ دینے پہ آتا ہے نا تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں دینے تے ہوں روڑیاں نو پیا دیندا ہے، یعنی ایسے ہی. لیکن وہ ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کی حکمت مشیت کے تابع ہوتی ہے. تو شفا کے لحاظ سے یہ بات کیسی ہے کہ اللہ نے شفا دینی ہو تو وہ راکھ میں بھی شفا رکھ دیتا ہے. بالکل صحیح ہے یہ بات، یعنی کہ کسی بھی چیز میں. اور بعض اوقات حیرت انگیز نتائج ہوتے ہیں، جتنی بھی دوائیاں بنتی ہیں ٹیسٹ کر کر کے تو اللہ ان کے اندر رکھتا ہے تو اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے. جزاک اللہ خیر. ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ
پھر ہم وہ اختیار اس کو دے رہے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں بہت سمجھدار ڈاکٹر ہے, بہت اچھا ڈاکٹر ہے, لیکن شفا دیتا ہے یہ نہیں کہہ سکتے. یہ کہہ سکتے ہیں صحیح علاج کرتے ہیں. جی یہ میں دیکھ رہی تھی کہ شفا کی ڈیفینیشن کہ جو بدن اور قلب کی جو تکلیف ہے اس کو رفع کر دے, یعنی جو ختم کر دے اس کو. تو اٹس مین کہ قلب میں بھی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں, ہمیں بدن کے ساتھ ساتھ جسم کے ساتھ ساتھ اپنی روح کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس میں کتنی بھی بیماریاں ہیں, اور اسے دور کرنے کی یعنی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. دوائے شافی جو کتاب پڑھائی تھی وہ ساری روح کی بیماریوں سے متعلق تھی, تو اسے ہمیں دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف ظاہری اس پہ یعنی دور کر لیں, لیکن جو دل ہوتا ہے اس کا بھی بہت. السلام علیکم استاذہ. اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت دیکھیں, آج میرا پہلا ایکسپیرینس ہے فقہ القلوب کی کلاس میں اور ٹاپک الشافی نکلا. الحمدللہ اس میں کافی فار تھاٹ ہے میرے لیے بھی. جیسے ڈاکٹر فردوس نے بات کی کہ ڈاکٹرز بہت فالس زون میں رہتے ہیں, اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں صحیح, کسی سے بات نہیں کرتے, کسی کو دیکھتے تک نہیں ہیں, بہت دے لک ڈاؤن اپان دیئر پیشنٹس. پچھلے دنوں ہاسپٹل میں کچھ یہی دعاؤں کی یہ کارڈز وغیرہ لے گئی تھی میں, تو لگا دیے تھے اس بڑی ایکسائٹمنٹ سے کہ چلے انشاءاللہ اس کو مریض بھی پڑھیں گے. تو وین آئی ریٹرن تو وہ ایڈمنسٹریشن نے کہا ہوا تھا کہ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اینڈ دے ہیڈ taken them off all. تو میں سوچ رہی تھی every day when I visit my patients in the round, ہر روز ان سے کہتی ہوں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے, کیونکہ that's how you know کہ وہ امپروو کریں کہ نہیں. تو جو لوگ ہوپ فل ہوتے ہیں, جن کا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے, so وہ ٹھیک ہے, ان کو وہ دوا بھی اثر کر دیتی ہے, وہی دوا جو کہ ہر ایک کمرے میں سب کو وہی دوا مل رہی ہے. اگر کسی کو معدے میں تکلیف ہے اس کی ایک ہی قسم کی دوا ہے کامن جو کہ سب کو ملتی ہے, لیکن کچھ اس کو رسپونڈ کرتے ہیں, کچھ نہیں رسپونڈ کرتے. تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو فزیکل کمپلینز ہوتی ہیں وہ ان کی ذہنی بیماری کی تابع اسی کی وجہ سے, کیونکہ وہ مینٹلی اتنے اپسیٹ ہوتے ہیں, therefore they start experiencing pain here and there, and every day when you visit them they have like a new symptom جو کہ میڈیکل بکس نہیں ڈسکرائب کرتی. میرا درد یہاں سے شروع ہوتا ہے, یہاں جاتا ہے, یہاں سے شروع ہوتا ہے, اس سے کوئی ڈسکرپشن ہی نہیں ہے. تو پھر اس وقت you have nothing to tell them. I mean آپ اگر ان کو دوا دیتے جاؤ گے, میڈیکیشن کے اپنے اتنے زیادہ سائڈ افیکٹس ہیں, وہ ایک چیز ٹھیک کرے گا 100 کام اور ادھر سے, اور وہ تبھی دیتے ہیں جب بہت زیادہ نیسیسٹی ہو ایک چیز کی. لیکن وہ دوا پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ نہیں مجھے کچھ دوا لکھو, مجھے ملہم لکھو, مجھے سیرپ لکھو, مجھے یہ لکھو کہ بس میں ٹھیک ہو جاؤں. پھر وہ نہیں کبھی بھی ٹھیک ہوتے. شفا یہ یقین ہوتا ہے کہ شفا اللہ دینے اللہ کے ہاتھ میں, اس کے لیے تھوڑی سی دوا بھی کافی ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی جی, ایگزیکٹلی, کیونکہ کوئی بہانہ بنتی ہے. جی استاذہ یہ جو بات کر رہی ہیں اٹس ویری ٹرو. الشافی کا مجھے لگ رہا ہے جو نام جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انسان کو قریب کر سکتا ہے نا, کیونکہ جب انسان بیمار ہوتا ہے یا اس کو شدید تکلیف ہوتی ہے, یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کو اپنی حفاظت میں رکھے, کسی کو 4th stage کا کینسر ڈسکور ہو, تو وہ اتنا فرسٹریٹڈ ہوتا ہے کہ کسی طرح کہیں سے کوئی دوائی مل جائے, کہیں سے کوئی علاج بتا دے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. اسپیشلی جن کو ایسی بیماری ہو رہی ہوتی ہے جیسے جو شاکس اندر, جیسے الیکٹرک کا وہ شاک سے فیل ہو رہے ہوتے ہیں جس کینسر کے اندر, یا بہت شدید پین ہوتا ہے جو برداشت سے باہر ہوتا ہے, تو ان کو تو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کیا کریں, کیا دوائی لیں, کس کے پاس جائیں, کون سے مطلب یہ جو نام ہے اگر ان ٹرو سینس سوچیں تو یہ نام واقعی اس کے اوپر یقین رکھنا, اور اگر ہم واقعی دل کھول کے اس کو پڑھ رہے ہیں اس ٹائم پر, تو یہ جتنا نام ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب کر سکتا ہے اس اسٹیٹ میں جب فرسٹریشن میں کوئی اور چیز نہیں ہے سامنے اور کوئی بھی نہیں ہو سکتی چیز. السلام علیکم استاذہ. استاذہ یہ جو ہی شافی کا نام شروع ہوا تو ہم تو ڈاکٹر بھی ہیں, پر میں یہاں پر ڈاکٹر ہوتے ہوئے بیمار ہونے کی نفسیات کی بات کروں گی. مطلب ڈاکٹروں کی بہت ساری برائیاں ہو سکتی ہیں, لیکن جب ڈاکٹر بیمار ہوتا ہے نا تو وہ عام مریض کی نسبت بہت مختلف ہوتا ہے, کیونکہ اس کو بیماری کی اصل جو ہوتی ہے اس کے بارے میں کچھ کازز پتہ بھی ہوتے ہیں, کچھ ڈائگنوزز بھی ہونا ہوتا ہے. تو میرے ساتھ یہ ہوا 2 سال پہلے کی بات ہے, نیورو کا ایک مسئلہ ڈائگنوز ہوا, اس کے لیے میرا MRI ہوا, میرا CT اسکین ہوا, اور استاذہ مجھے رونا پتہ کس بات پہ آ رہا تھا, کیونکہ دین کا کام کمیونیکیشن سے ہوتا ہے اور وہ میری کمیونیکیشن کو افیکٹ کرتا ہے, آپ کی کلاس میں بھی کرتا ہے. لیکن استاذہ میں بہت ڈسٹرب تھی, میں گھر آئی تو مجھے یہ رونا ہی جا رہا تھا کہ بس اللہ کے کام میں یہ رکاوٹ آئے گی جو ابھی بھی آ رہی ہے. تو مجھے اس بات پہ رونا آ رہا تھا, مجھے بیماری پہ رونا نہیں آ رہا تھا کہ مطلب اللہ مجھے ایک چیز کی سمجھ اتنی دیر سے آئی ہے اور اب آئی گئی ہے, تو اللہ مجھے ان صلاحیتوں کو کم نہ کرنا.
استاذہ میں اتنی ڈسٹرب تھی، لیکن عام طور پہ لوگ مجھے تسلی نہیں دے رہے ہوتے کیونکہ ان کو اکثر مجھ سے تسلی ملتی ہے، تو وہ اکثر مجھ سے یہی کہتے ہیں ہم آپ کو کیا تسلی دیں. تو میرے لیے میرا صرف اللہ ہی ہوتا ہے. میں گھر آئی تو میں اپنے دل میں سوچ رہی تھی، ویسے ان جو اسکالر ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اللہ ان کو بہت درجات تھے. میں بیماری سے زیادہ ان شکوک و شبہات پہ پریشان تھی جو میرے دل میں اٹھ رہے تھے. اچھا استاذہ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ آیت اس میں لکھی ہوئی ہے، لیکن میرے لیے یہ آیت بلکہ یہ پورا ایک رکوع جو تھا میری زندگی کا حاصل بن گیا. اللہ کی طرف سے میں گھر آئی تو میں جب بہت اس طرح پریشان ہوں تو میں قرآن کھول لیتی ہوں، اور قرآن میں نے کوئی خاص نہیں کھولا، بلکہ یہ ہوا کہ جو قرآن میں روزانہ روٹین میں پڑھی تھی وہ سورہ شعراء کی یہی آیات تھی. اور جو ہی میں نے کھولا تو اللہ دی خلقنی فہو یہدین، تو میرا مسئلہ ختم ہو گیا کہ وہ مجھے پیدا بھی کرتا ہے، وہ مجھے ہدایت بھی دے گا، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، وہ مجھے پلاتا بھی ہے، وہ مجھے بیمار بھی کرے گا، مجھے شفا بھی دے گا، اور جس سے تم امید رکھتے ہو وہ تمہیں بخش بھی دے گا. تو میں کیا چیز ہوں؟ استاذہ میری ایسی کاؤنسلنگ ہوئی الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ مجھے بیماری کی تکلیف سے زیادہ نا وہ جو میرے اندر اریٹیبلٹی آتی ہوتی ہے نا، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے. مجھے حالت نزاع سے بھی اسی لیے ڈر لگتا ہے کہ اللہ میں اس وقت کہیں اندر سے تیرے بارے میں کوئی ایسا گمان نہ ہو یا کھچڑی نہ پکے، بس مجھے وہ نہیں چاہیے. اور الحمدللہ استاذہ کہ بیماری گئی بھی آئی بھی، لیکن وہ جو دل کے اندر اطمینان تھا نا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور مجھے امید ہے کہ یہ رائٹر کہیں نہ کہیں پوری بات کو سم اپ کریں گے، کیونکہ یہ بات آگے پیچھے کی بات کے بغیر نہیں سمجھ آنے والی چیز. بالکل. وَالْأَدْوِيَةُ لَا تَنْفَعُ بِذَاتِهَا بَلْ بِمَا قَدَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا مِنَ الشِّفَاءِ، اور یہ دوائیاں اپنی ذات میں فائدہ نہیں دیتی، یعنی خود سے خود فائدہ نہیں دیتی، بلکہ جو اللہ نے ان کے اندر رکھا ہے شفا میں سے، یعنی جو اللہ نے مقدر کر دیا شفا میں سے، اس کے ذریعے یہ فائدہ دیتی. یعنی دوائیوں کے اندر بھی شفا اللہ نے ڈالی ہے. والتداوی لا ينافي التوکل فإن اللہ عز وجل جعل الدواء سببا للشفاء كما لا ينافي دفع الجوع بالأكل والعطش بالشرب وقد جعل اللہ لكل شيء سببا. والتداوی لا ينافي التوکل، اور علاج کرنا توکل کے خلاف نہیں، دوا لینا توکل کے خلاف نہیں. فإن اللہ عز وجل، بس بے شک اللہ عز وجل نے جعل الدواء، بنایا ہے دوا کو، سببا للشفاء، سبب شفا کا. اللہ نے دوا کو شفا کا سبب بنا دیا ہے. کما لا ینافی دفع الجوع بالاکل، جس طرح نہیں منافی بھوک کا دور کرنا کھانے کے ذریعے، یعنی جیسے کھانا کھانا توکل کے منافی نہیں، ایسے ہی دوا کھانا بھی توکل کے منافی نہیں. والعطش بالشرب، اور پیاس بجھائی پانی کے ذریعے. وقد جعل اللہ لکل شیء سببا، اور تحقیق بنا دیا ہے اللہ نے ہر چیز کا ایک سبب. اور جب وہ سبب یعنی وہ ذریعہ جو ہے یا وہ چیز جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ پہنچ جاتا ہے تو کام ہو جاتا ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی اس میں رکھتا ہے. جیسے آج آپ نے پڑھی ہوگی سورۃ کہف، تو اس میں بھی فَأَتْبَعَ سَبَبًا بار بار آتا ہے نا، ذوالقرنین نے سبب اختیار کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کے دیے میں اسباب بھی تو اللہ نے ہی پیدا کیے ہیں نا، اور حکم بھی اللہ کا کہ ان اسباب کو استعمال کرو. اور جب صحیح سبب استعمال ہوگا تو وہ فائدہ ہو جائے گا اللہ کے اذن سے. وقد انزل اللہ عز وجل القرآن العظیم شفاء لعباده المؤمنین یستشفى به من الجہل والضلالة ویبصر به من العمی فهو هدى ورحمة لهم لأنهم يعملون بما فيه فيسعدهم في الدنيا ويدخلهم بذلك الجنة وينجيهم من النار ولا يزيد الكافرين إلا خسارا لأنهم لا يعملون به كما قال سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقد انزل اللہ عز وجل القرآن العظیم، اور تحقیق نازل فرمایا اللہ عز وجل نے قرآن عظیم. کیا؟ شفاء لعباده المؤمنین، شفا اپنے مومن بندوں کے لیے. یستشفى به من الجہل والضلالۃ، شفا حاصل کی جاتی ہے اس کے ذریعے جہل اور گمراہی کی بیماری سے. جہالت اور گمراہی سے شفا ملتی ہے قرآن کے ذریعے. وَيُبْصَرُ بِهِ مِنَ الْعَمَى، اور دیکھا جاتا ہے اس کے ساتھ اندھے پن سے.
یعنی نابینا اس سے دیکھ سکتے ہیں، یعنی جن کو حقیقت نظر نہیں آتی وہ قرآن کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں. فَهُوَ هُدًى وَرَحْمَةً لَهُمْ، بس وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان کے لیے. لِأَنَّهُمْ يَعْمَلُونَ بِمَا فِيهِ، کیونکہ وہ اس پر عمل کرتے ہیں جو اس قرآن کے اندر ہے. فَيُسْعِدُهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو وہ سعادت مند بنا دیتا ہے ان کو دنیا میں. وَيُدْخِلُهُمْ بِذَلِكَ الْجَنَّةَ، اور داخل کرے گا ان کو اسی کے ذریعے جنت میں. وَيُنَجِّيهِمْ مِنَ النَّارِ، اور نجات دیتا ہے ان کو آگ سے. وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور نہیں اضافہ کرتا کافروں کو مگر خسارے میں. لِأَنَّهُمْ لَا يَعْمَلُونَ بِهِ، کیونکہ وہ نہیں عمل کرتے ساتھ اس کے. كما قال سبحانہ وتعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے جو شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور نہیں زیادہ کرتا ظالموں کو مگر خسارے میں. یعنی قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے، لیکن ظالموں کے لیے جو اس پر عمل نہ کرے، اس پر ایمان نہ رکھے، اس پر یقین نہ رکھے، ان کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا. تو قرآن سے اگر فائدہ نہ ہو رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہی کہیں ظلم کر رہے ہیں، کمی کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اساتذہ بعض کا یہ بھی دیکھا گیا، میں اپنے آپ کو بھی دیکھتی ہوں تو میں یہ فیل کرتی ہوں کہ بعض کا جو بیماری ہوتی ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب عطا فرما دیتی ہے. بعض کا بالکل صحت مند بندہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے اتنا قریب نہیں ہوتا ہے جتنا کہ بیمار اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. میں اس چیز میں شکر گزار ہوں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی کہ مجھے جو پرابلم تھی وہ میں یہ سمجھتی ہوں مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب لے کے آئی ہے، اور اس کی وجہ سے آپریشن بھی ہو گیا. مجھے کڈنی کا پرابلم تھا اور میرے لیے پائلوپلاسٹک کے لیے کڈنی کے لیے جو ٹیوب آئی تھی وہ امریکہ سے آئی تھی، اور ماشاءاللہ بہت اچھا آپریشن ہو گیا الحمدللہ. لیکن اس کے بعد بھی جو مجھے مسئلہ تھا وہ نہیں حل ہو رہا تھا. مجھے کڈنی میں سویلنگ، اور ہر وقت جب سو کے اٹھتی تھی تو مجھے بہت درد ہوتا تھا. پھر میں ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی تو مجھے اسکیننگ کے بعد کہتے تھے آپ بیسکوپین کھا لیں. آسمان کی طرف اٹھا کے آنکھیں دیکھ کہ اللہ تعالیٰ میں ساری زندگی بیسکوپین ہی کھاتی رہوں گی. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کے پاس سے وہ حدیث گزار دی کہ میں نے کلونجی میں شفا رکھ دی ہے. ٹھیک ہے، اور اب تقریباً 17-18 سال ہو گئے ہیں کہ میں ہمیشہ وہ کھاتی ہوں. صبح نہار منہ اور نیم گرم پانی کے ساتھ شہد کا 1 چمچ بیچ میں ڈالتی ہوں، اور مجھے الحمدللہ کبھی پرابلم نہیں ہوئی. لیکن کبھی بھی اگر مجھے پرابلم ہوتی ہے تو میں اسکیننگ کرواتی ہوں تو مجھے پتہ لگتا ہے. ایک دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ جب میں نے اسکین کروایا مجھے بہت پرابلم ہو رہی تھی، تو مجھے ڈاکٹر کہنے لگی کہ آپ جب اسکین کروا کے آئیں، اپنا الٹرا ساؤنڈ کروا کے آئیں تو مجھے اپنی نا یہ دکھا دیجیے گا، رپورٹ دکھا دیجیے. تو میں نے ورڈیالوجسٹ سے پوچھا، میں نے کہا کیا رپورٹ ہے؟ کہنے لگی بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو پھر میں نے سوچا میں نے ابھی 2 ہفتے سے یہ کلونجی چھوڑی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں فوراً گھر گئی، میں نے ڈاکٹر کو بھی نہیں اپنی رپورٹ دی اور میں نے جلدی سے جا کے کلونجی کھائی، اس کے بعد نہیں میں نے چھوڑی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے، نبی نے فرما دیا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ پیر کامل نہیں ہوتا، ایمان کامل ہوتا ہے. تو الحمدللہ مجھے کبھی اس کے بعد پرابلم نہیں ہوئی. السلام علیکم. سر مجھے نا پچھلے 2 سال سے اسٹمک کا پرابلم تھا تو وہ سالو ہی نہیں ہوتا تھا. میں نے ہومیوپیتھک کی بھی دوائی کھائی، ایلوپیتھک کی بھی، تو ٹھیک نہیں ہوتا تھا. ایٹ لاسٹ میں یہاں پہ آ گئی تو ڈائٹ میں فرق آیا. تو ایک اسٹیج آئی کہ میں نے تنگ آ کے نا دوائی کھانا چھوڑ دی تھی. میں کوئی میڈیسن یوز نہیں کرتی تھی، بس پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے تو سورہ فاتحہ کا دم کری جاتی تھی کہ شاید مطلب میرے توکل میں کمی تھی، تو اس وجہ سے بھی مجھے اتنا شفا نہیں آئی. تو میں یہاں پہ آئی تو میں نے وہ حدیث پڑھی جو ایک عورت کو مرغی کا دورہ پڑتا تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شیئر کیا. تو مجھے اتنی انسپریشن ملی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ اگر واقعی اس کے ذریعے میرے درجات بلند ہوتے ہیں تو مجھے شفا نہیں چاہیے. تو لیکن الحمدللہ اب میں یہاں ڈائٹ بھی چینج ہوئی، یہاں پہ قرآن بھی الحمدللہ ہم اتنی کثرت سے پڑھتے ہیں جتنا پوری زندگی نہیں پڑھا. تو اب اس کی انٹینسٹی وہ ختم تو نہیں ہوئی بیماری، لیکن اس کی انٹینسٹی اتنی کم ہو گئی ہے کہ وہ مجھے تکلیف نہیں دیتی اتنی پہلے جتنی ہوتی تھی الحمدللہ. تو اس بات میں واقعی بہت خوش ہوں کہ واقعی جو قرآن ہے نا وہ سب سے بڑی شفا ہے، ہومیو سے، ایلوپیتھک سے، ہر چیز سے. فزیکل اور روحانی دونوں بیماریوں میں سبب یہ ہوتا ہے کہ ڈیفینس سسٹم ویک ہوتا ہے. جب جسمانی طور پہ خوراک کچھ ایسی لے لیں یا پھر روحانی طور پہ دعاؤں کی کمی کر دیں. لیکن اگر ڈیفینس سسٹم بھی ٹھیک ہو، دعائیں بھی چل رہی ہوں، اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک نیگیٹو ایموشنز یا نیگیٹیوٹی سم ہو کہیں سے آ جائے جو آپ کی زندگی میں کبھی بھی نہیں ہو، ناپید تھی لیکن اب وہ کہیں آ رہی ہے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو فیل اٹ، لیکن وہ آ رہی ہے اور وہ ٹھیک ہے اللہ سے قریب کرتی ہے، لیکن آپ وہ نہیں رکھنا چاہ رہے. ایک گمان ہے
دل چاہتا ہے کہ ایک ڈبے میں بند کر لیں اپنے آپ کو کہ کہیں اس جگہ نہ چل جائے جہاں یہ گمان پیدا ہو رہا ہے. اس سے کیسے چھٹکارا پائیں؟ مطلب وہ جہاد میں تو چل رہے لیکن ایک ثابت قدمی بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور ایک نبیوں کا توکل اور ایمان بھی ہوتا ہے. ایوب علیہ السلام کو یاد کریں, انہوں نے کیا کہا تھا, مسنی الشیطان بنصب وعذاب, کہ مجھے شیطان نے تھکا مارا ہے اور تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے. یہ امتحان ہوتا ہے, شیطانی وسوسے ہوتے ہیں, سب کچھ جانتے ہوئے بھی, پڑھتے ہوئے بھی, کرتے ہوئے بھی, پھر بھی تکلیف, کیونکہ زندگی امتحان کے لیے کہیں نہ کہیں سے تو امتحان ہوگا. اس ہال میں بیٹھے ہوئے کوئی ایک شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کی زندگی میں کوئی پریشانی یا تکلیف نہ ہو. ہر شخص آزمایا جا رہا ہے کسی نہ کسی طرح. ہر شخص کے لیے کوئی نہ کوئی فکر کا خانہ ہے, کوئی نہ کوئی اذیت کی چیز ہے, چاہے فزیکل ہے چاہے ایموشنل ہے, کچھ بھی ہے, کیونکہ زندگی امتحان. بس اللہ تعالیٰ ہمارا انجام اچھا کر دے, اصل فکر کی بات ہے. جی استاذہ, یہ جو بات ہے یہ تو میں نے خود بھی محسوس کی, جو بہن بھی بتا رہی تھیں, اور قرآن و شفا کی, کہ قرآن کا کورس کرنے سے پہلے سانس کی بیماری اور معدے کی بیماری اور نہیں کیا کیا, مجھے تو لگتا تھا میں سب سے بڑی بیمار ہوں. اور الحمدللہ وہ پورا کورس ایک کوئی نہ سر کا درد, جو کہ مطلب مجھے لگتا تھا دائمی سر کا درد ہے ہر وقت کا, اور آئی سائٹ بھی ٹھیک ہو گئی استاذہ میری, اور الحمدللہ وہ دن آج کا دن, نہ کوئی سانس کی تکلیف, الحمدللہ آئی ایم فائن, بالکل لگتا ہے جیسے کبھی کوئی بیماری نہیں تھی. اور یہ بہت زبردست چیز ہے. السلام علیکم استاذہ, میں یہاں پہ کچھ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے شفا کی بات ہو رہی ہے, تو کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ریسرچ پیپر کیا تھا, اینتھروپولوجیکل اسٹڈی آف شرائنس, تو اسپرچل ہیلنگ اور جو بلیف سسٹم ہے اس پہ میں نے کام کیا, اور مجھے کچھ جگہوں پہ جانے کا اتفاق ہوا, اور میں سوچ رہی تھی کہ مطلب لوگ کس قدر وہ ان میں پرسیپشن اس طرح سے غلط ہے ان چیزوں کے بارے میں, خاص طور پہ جو سائیکوسومیٹک ڈیزیزز ہیں اس کے لیے. تو یہ لوگ اسپرچل ہیلنگ کے لیے ایسے ایسے طریقے ڈھونڈتے ہیں جن کا بالکل قرآن و سنت میں کوئی ہے ہی نہیں. مطلب میں نے چند جو مزار تھے وہ بھی وزٹ کیے اس کام کے لیے, تو اس میں ایک مزار تھا, وہاں پہ نمک تھا کہ یہ نمک کھانے سے جو ہے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ لکڑی کے بلاکس تھے, اس کے بارے میں تھا کہ یہ جسم پہ پھیریں تو اس سے جہاں بھی درد ہو وہ ختم ہو جاتا ہے. اور ایک مزار تھا, وہاں پہ بیری کا ایک درخت تھا, اس میں یہ تھا کہ اس میں ہم لوگ دودھ ڈالتے ہیں ہر جمعرات کو یا اس طرح سے, تو اس میں جو بھی بیر لگتے ہیں نا اس میں وہ شفا کا باعث ہے. اور اس طرح کے ایک اور تھے, اس میں یہ تھا کہ وہ بلیک کلر کا کوئی دھاگا تھا, تو اس میں وہ گانٹھیں لگا کے دیتے تھے, اور کہتے یہ تھے کہ میں قرآن کی آیات پڑھ کے تو اس پہ گانٹھیں لگاتا ہوں. تو الحمدللہ پتا تو تھا یہ سب غلط ہے تب, لیکن مجھے مطلب اتنے دلائل اور اس طرح سے نہیں پتا تھا. تو اب میں سوچتی ہوں کہ مجھے دوبارہ سے اس موضوع پہ کچھ کرنے کا موقع ملے تو انشاءاللہ میں اب دلائل کے ساتھ ان کو بتاؤں. السلام علیکم. میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ 2 سال پہلے میرے پاؤں اتنے سوج گئے تھے استاذہ کہ میں چل نہیں سکتی تھی, اور میں جس کو چلتے ہوئے دیکھتی تھی وہ میرے دل میں اتنی حسرت ہوتی تھی, اللہ یہ کیسے چلتا ہے. اس کے بعد میں اللہ کی بہت پہچان ہوئی ہے. رمضان کے دن تھے, میں اتنی روئی. میری چچی دوسرے گھر میں ہوتی ہیں قریب, انہوں نے کہا ساجدہ ساری رات روتی رہتی ہے, کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے میرے سے یہ نعمت چھینی, لیکن آپ لوگ جب چلتے ہیں تو مجھے اتنا فیل ہوتا ہے کہ یہ لوگ چلتے ہیں, میں کوئی دین کا کام نہیں کر سکتی. اتنی سزا میں روئی, یقین مانے 27ویں رات تھی, پتہ نہیں کیا, اتنی میں روئی. امی میرے سارے گھر والے جاگے, اور یقین مانے اس کے بعد میں ٹھیک ہوئی. تو میں کہتی ہوں میرا کوئی سانس, میرا کوئی ایک لمبا بھی نہ گزرے کہ اللہ کی یاد کی نہ ہو, کیونکہ اس نے مجھے شفا دی ہے. تو میں اب کہتی ہوں کہ میرا کوئی سانس ایسا نہ گزرے جب میں اللہ کی یاد نہ کروں, کیونکہ اس نے مجھے دوبارہ سے صحت دی. تو یہ صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. استاذہ میں ایک بات کرنا چاہ رہی تھی کہ الحمدللہ قرآن پڑھنے کے بعد مشکلات تو آتی ہیں, لیکن جیسے بھی آپ نے بات کی کہ اس ہال میں بیٹھا ہر ایک شخص میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کی لائف میں پریشانیاں نہ ہونا. تو میں یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ پریشانیاں تو آتی ہیں, لیکن صرف دل میں اگر ایک بات ہو نا کہ ہماری آخرت بہتر ہو رہی ہے, تو الحمدللہ اس میں بھی دل میں اتنا سکون ہوتا ہے نا, اور اوپر سے پریشانیاں آتی ہیں تو پھر بھی یعنی کہ عمل جاری رہتا ہے. تو میں سب کو یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ کبھی بھی پریشانی آئی تو بس یہ سوچے میری آخرت بہتر ہو رہی ہے, کیونکہ زندگی تو تھوڑی سی ہے. بالکل. وَأَمَّا شِفَاءُ الْأَبْدَانِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الشَّافِي الَّذِي أَنزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ.
جہاں تک جسم کی شفا کا تعلق ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ وہی شفا دینے والا ہے. الذی وہ جس نے انزل الداء اتاری بیماری والدواء اور دوا. علمہ جان لیا اس کو من علمہ جس نے اسے جان لیا. وجہلہ من جہلہ اور نہ جانا اس کو جس نے نہ جانا اس کو. یعنی جس کو اللہ نے چاہا علم دیا اور جس کو چاہا نہیں دیا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء. نہیں اتاری اللہ نے کوئی بیماری مگر اتاری اللہ نے اس کے لیے شفا بھی. یعنی اللہ نے شفا اتاری ہے لیکن جنہوں نے نہیں علم حاصل کیا جو جاہل رہے وہ جاہل رہے, انہیں نہیں پتا چلا. فسبحان الذی خلق وہدی واطعم واسقى وابتلى وشفى وامات واحیا وتجاوز وعفا. فسبحان الذی تو پاک ہے وہ ذات جس نے خلق پیدا کیا, وہدا اور ہدایت دی, واطعم کھلایا, واسقى اور پلایا, وابتلى اور آزمائش میں ڈالا, وشفا اور شفا دی, وامات اور موت دی, واحیا اور زندگی بخشی, وتجاوز اور درگزر کیا, وعفا اور معاف کر دیا. یعنی سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. رب العالمین جو رب ہے سارے جہانوں کا. الذی خلقنی فہو یہدینی جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی مجھے ہدایت دیتا ہے. والذی هو یطعمنی ویسقینی وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. واذا مرضت فهو یشفینی اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. والذی یمیتنی ثم یحیینی وہی مجھے موت دے گا پھر زندہ کرے گا مجھے. والذی اطمع ان یغفر لی اور وہی جو مجھے امید ہے کہ بخش دے گا مجھے خطیئتی میرے گناہ کو, میری غلطیوں کو, یوم الدین جزا سزا کو. بولتی نہیں تھی نا 5:30 تک بلکہ. تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے لاہور میں جب آپ آئی تھی, جب عقیدہ الواسی کی آئی تھنک شاید کلاس تھی یا کون سی, تو اس میں ایک لسنر تھی, انہوں نے کہا تھا کہ وہ خود ڈاکٹر تھیں, تو انہوں نے کہا تھا میرے پاس کوئی آئی, انہوں نے کہا کہ وہ کوئی پتہ نہیں 30 سال یا 20 سال تک وہ جو مریض تھا اس نے بولنا بند کر دیا تھا. پہلے بولتا تھا پھر نہیں بولتا تھا, تو وہ میرے پاس لے کے آئی اس مریض کو. تو کہتی ہیں کہ میں نے کچھ بھی حالانکہ نہیں کیا, صرف میں نے اس کو دم کیا اور وہ بولنا شروع ہو گیا. تو انہوں نے کہا تو ڈاکٹر کا کمال ہے میرا, یعنی وہ بہت چوم رہے ہاتھ اور یہ وہ. تو کہتی ہے میں نے ان کو کہا یہ میری طرف سے نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے, میں تو کچھ بھی نہیں کیا اس کا. اور اچانک اس نے نہیں بولنا شروع کر دیا اتنے سالوں بعد. ایک ہوتا ہے نا جب کوئی کہے تو پھر زیادہ ایک وہ ہوتا ہے. تو الحمدللہ دعا جب مانگی تو اس کے بعد پھر میں نے اس کا ہجامہ کرایا لاہور سے. الحمدللہ وہاں کافی اچھا اس کا ہے. تو وہ جب کرائے کوئی 4 یا 5 مہینے الحمدللہ اس نے بولنا بھی شروع کیا اور وہ ایسوسیٹ بھی کر سکتی ہے چیزوں کو. ابھی میری ریسنٹلی کسی سے ملاقات ہوئی, ان کا بیٹا 7.5 کا ہے, آٹسٹک ہے, اور وہ ابھی تک نہیں بولتا. تو میں سوچ رہی تھی کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اسباب بھی رکھی ہیں. ایک تو دعا بھی ایک سبب ہے, ایک مینز ہے, اور ایک پھر اس کے جو ہیں جیسے ہجامہ ہے اس میں اتنی شفا ہے. آپ سچ میں فرمایا اپنے مریضوں کا علاج کرو ہجامہ سے, اس میں شفا ہے. اور دوسری جو چیز تھی وہ یہ کہ بچوں کے جو بیہیویئرز ہوتے ہیں بعض دفعہ عام طور پہ بھی اگر آپ قرآن کی تلاوت لگا دیں جیسے شریعہ رقیہ یا ویسے بھی قرآن شروع سے سورہ الفاتحہ سے سورہ الناس تک پورا اگر لگا دیں تو اس سے بھی میں نے تو بہت زیادہ ایکسپیرینس کیا کہ بچوں کے بیہیویئرز اچھے ہو جاتے ہیں. اور دوسری جو ایک چیز تھی وہ یہ کہ ایک مدر سے میں ملی تھی لاہور میں, تو ان کی بیٹی کوئی 12 ایئرس کی تھی اور آنکھیں بالکل ہی ختم ہو رہی تھیں. اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اب یہ یعنی جیسے جیسے بڑی ہو رہی ہے تو مجھے یہ بھی بہت ایک تکلیف ہوتی تھی کہ ڈاکٹرز جیسے بے ہوش کر کے پھر علاج کرتے ہیں نا, وہ کر کے پورا طرح نہیں, کیونکہ وہ بھی بچی آٹسٹک تھی. تو انہوں نے کہا کہ پورا اس کو وہ کر کے اور پھر کرتے ہیں. تو مجھے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اب تو یہ بڑی بھی ہو رہی ہے اور ڈاکٹرز کا کچھ نہیں پتہ نہیں. ایک دل میں ویسے ان کا خیال آ رہا تھا. تو کہتی ہیں جب میں نے ایک دفعہ تو رو کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اب یہ لاسٹ وزٹ ہو, اب اس کو لے کے آنا اور اس کو پورا رکھنا بہت یعنی مشکل ہوتی ہے ان کو نا, اس میں ان کو کتنا دینا ہے اینستھیزیا اور سارا. تو کہتی ہیں اس دن جب میں نے دعا کی اس کے بعد سے یقین کو جب انہوں نے اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا اس کو تو پورا 6/6 ہے. کہتی ہیں یقین ہی مجھے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا معجزہ دکھا دیا. شافی وہی ہے, پورے یقین کے ساتھ اگر انسان پکارے تو کیا نہیں ہو سکتا. استاذہ یہ جو حدیث ہے نا ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء, یہ میری بہت فیوریٹ حدیث ہے الحمدللہ, اور مجھے اس پہ پورا یقین ہے. اور یہ بات ہر ڈاکٹر کو پتہ ہونی چاہیے اور ہر مریض کو پتہ ہونی چاہیے, کیونکہ ہوپلیسنیس جو ہے وہ انسان کو اور بیمار کر دیتی ہے, اور شفا یعنی آپ کہہ لیں کہ اس کو تندرست ہونے میں بہت بڑا ہرڈل ہے جو ہوپلیسنیس ہے نا. جیسے بیماریاں کو کہہ دیتے ہیں کہ تمہاری بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے, تو وہ مریض جو ہے وہ روحانی طور پر اس قدر ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے پھر ممکن نہیں رہتا, وہ ہمت نہیں پڑتی کہ وہ رسپونڈ نہیں کرتا پھر. اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو
طریقہ علاج تھا وہ ان کا طب نبوی میں آتا ہے کہ ہی یوزڈ نیچرل ریمیڈیز اینڈ ہی یوزڈ ڈیوائن ریمیڈیز اینڈ سم ٹائمز کمبینیشن آف بوتھ، دونوں کو ملا کر کیا ہے. تو جو ڈیوائن ریمیڈیز ہیں جیسے قرآن ہے اور دعائیں ہیں، ان کا بہت بڑا رول ہو سکتا ہے انسانوں کی صحت کے حوالے سے، اور اس چیز کو فار اینڈ وائڈ انٹروڈیوس کرانا چاہیے، اور یہ میرا انشاءاللہ ایک مشن ہے. استاذہ میں مطلب میڈیکل سائنس، اسپرچول اور پلس ہجامہ، یہ سارے کمبینیشن اب ہمارے بن ہی گئے الہدا میں آ کر. استاذہ جو ایک بات ہے نا کہ ہجامہ میں بہت شفا ہے اور ہے، مطلب سو مینی تھنگس میں نے دیکھی ہیں کہ وہ آپ کو ہجامہ ہوتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن استاذہ ایک بات ہے کہ ہجامہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں بہت آزمائے جاتے ہیں. استاذہ میں آپ سے بہت عرصے سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا ہے اس کے اندر، کیونکہ میں ڈر گئی ہوئی ہوں. استاذہ آپ کو پتہ ہے میں ہجامہ کرتی کرتی چھوڑ چکی ہوں، کیونکہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، آپس میں اتنی جنگ شروع ہو جاتی ہے. استاذہ یہ کیا ہے؟ مطلب مجھے ابھی تک اسے لڑنا نہیں آیا. استاذ آپ کو پتہ ہے مجھے اتنے لوگ کہتے ہیں میرا ہجامہ کرو، اور الحمدللہ جب میں نے سیکھا تھا، پہلے میں ہی یہاں سے الہدا کی لاہور گئی تھی، ڈاکٹر فردوس نے مجھے کہا تھا، پھر ہم آئے تھے، اور استاذ اس کے بعد کک آؤٹ، یعنی پہلے سٹیپ پہ میں کک آؤٹ. مجھے نہیں پتا کہ اس میں استاذ کیا ہے، یعنی یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اتنا زبردست ایک طریقہ علاج ہم ڈاکٹر کو مل رہا ہے، اور میں نے تو الحمدللہ اپنے سارے لوگوں کو ٹرین کرنا. لیکن استاذ آپ سوچ سکتی ہیں کہ میں یہ پہلی جگہ ہے جہاں سے میں بھاگ چکی ہوں ڈر کے کہ میں نہیں کروں گی، دوسرے کریں تو ٹھیک ہے کریں. استاذ یہ کیا ہے، اس میں مجھے کچھ بتائیے، کیونکہ اب یہ اتنا کامن ہوتا جا رہا ہے، لوگ ہم پہ اعتبار کرتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے میں نہیں کرتی، میں لوگوں کا نہیں کرتی، اپنے صرف میاں کا کرتی ہوں اور کسی کا نہیں، صرف اس وجہ سے کہ کہیں لڑائیاں چھڑائیاں مجھ سے نہیں ہو سکتی، نہ میں کر سکتی ہوں. لیکن استاذہ یہ ایک سلوشن یا تو ہمارے لیے کچھ کریں، کیونکہ استاذہ اتنے سارے لوگ ہمارے الہدا سے ریلیٹڈ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اور اگر ہم سنت نبوی کا یہ طریقہ اپنے کلینک پہ سٹارٹ کریں تو استاذہ یہ بہت پازیٹیو چیز ہے. لیکن استاذہ پہلے تو میں اپنے دینداروں میں ہی ڈر گئی، تو میں نے باہر دنیا والوں کو کیا کرنا ہے، تو وہ کچھ کریے استاذہ، اس کے لیے ہمیں کوئی سولوشن بتائیے، یا ہمیں گائیڈنس چاہیے، یا ہم کس چیز کو امپروو کریں. سولوشن ایک ہی ہے، اپنی غلطی کو دیکھنا اور صبر کرنا بس. استاذہ صبر تو ٹھیک ہے، غلطی کو دیکھنا بھی ٹھیک ہے، لیکن دوسروں کے پاس جانے کی میری ہمت ہی نہیں پڑتی. اس کو کیا کروں، میری کریج ہی ختم ہو جاتی ہے. یعنی لوگ محروم رہ رہے ہیں ہماری اس نیکی سے. استاذہ یقین مانے کوئی مواقع ختم نہیں ہے، صرف یہ کہ اسپرچولی اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے، جی وہم دور کرنے کی ضرورت ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ ابھی تک جو میری زندگی گزری ہے الحمدللہ اس میں کوئی ایسی بڑی کوئی بیماری تو میں نے نہیں کاٹی، اور اللہ نظر بد سے بچائے اور آئندہ بھی محفوظ رکھے. لیکن جو اپنی ماضی پہ میں اگر نظر ڈالتی ہوں تو مجھے جو بہت سویر تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب میں نے فرسٹ بیبی کو ڈیلیور کیا تھا تو وہ ڈیلیوری کی جو پینس تھی وہ بہت شدید تھی. تو ڈیلیوری اس وقت سے پہلے بڑوں سے، اپنے گھر میں امی سے، ساس سے، لوگوں سے سنا تھا کہ بہت شدید پین ہوگی اور یہ وہ، تو تھوڑا سا مینٹلی پریپیئر بھی تھی، تو اس لیے میں دعائیں وغیرہ بھی کافی پڑھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے، سب کچھ ہے. لیکن جو وقت گزرتا جا رہا تھا تو جیسے صبر یا یہ چیز کہ اتنی میں دعائیں پڑھ رہی ہوں تو ابھی تک کیوں نہیں میرے لیے آسانی ہو رہی اور یہ کیوں نہیں فیس گزر رہا ہے نا. تو اینڈ میں جا کے مجھے یاد ہے کہ میں تھوڑی نیگیٹو بھی ہو گئی تھی کہ پتہ نہیں کیا. اب وہ فیز تو گزر گیا، اس کے بعد وہ دن مجھے یاد آتے تھے تو مجھے پریشانی بھی خاصی ہوتی تھی کہ یہ ایسا کیوں ہوا. یعنی کوئی بظاہر کوئی ایسا نیگیٹو ریئیکٹ نہیں کیا تھا، لیکن وہ جو انر فیلنگ تھی وہ میں جانتی ہوں یا اللہ جانتا ہے، یعنی وہ تو انسان اور بندے کا معاملہ ہے، تو مجھے اس کے اوپر پریشانی تھی کہ وہ ایسا کیوں ہوا. اس کے بعد بھی پریگنینسیز ہوئی اور یہ سب چیزیں. تو پریگنینسی جب ہوتی تھی تو میں شدت سے اللہ سے یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی ذات سے بدگمان مت کرنا. تو اس کے بعد استاذہ الحمدللہ میرے 4 بچے ہوئے، اور پھر الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس کے بعد جو بھی فیزز میرے آئے تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اینڈ تک میں اللہ کے ساتھ پازیٹیو رہی. تو جو اصل میں بات یہ کہہ رہی ہوں کہ جب عافیت کے دن ہوتے ہیں تو اس میں ہم اس چیز کو بھی یاد رکھیں، کچھ پتہ نہیں کہ وہ عافیت کتنی دیر کی اور آنے والی کل کیسی ہے. تو اس میں ہم اللہ سے یہ ضرور ابھی سے مانگنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی ایسی پریشانی یا ٹینشن لائف میں آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات سے کبھی بدگمان نہ کرے. آگے چلتے ہیں. الطیب، پاک. ومن اسمائه الحسنى عز وجل الطیب، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام الطیب ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ طیب، بے شک اللہ پاک ہے،
لا يقبل الا طیبا نہیں قبول کرتا مگر پاک چیز. وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی نے امر المؤمنین مومنوں کو حکم دیا ہے بما امر به المرسلین جس کا اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا. فقال تو فرمایا یا ایھا الرسل اے رسولو کلو کھاؤ من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے وعملوا صالحا اور عمل کرو نیک انی بما تعملون علیم بے شک میں ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں پاکیزگی کو پسند کرتا ہے, خود پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے, چاہے کھانے پینے کا معاملہ ہو, گفتگو کا معاملہ ہو, ہر معاملے میں. اللہ تبارک و تعالی هو الطیب المنزہ عن النقائص والعیوب الطیب الذی ہدی عبادہ المؤمنین الی افضل القول واطیبہ کلمۃ الاخلاص ثم سائر الاقوال الطیبۃ التي فیہا ذکر اللہ او احسان الی عباد اللہ کما قال سبحانہ وہدوا الی الطیب من القول وہدوا الی صراط الحمید. اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی هو الطیب وہی پاک ہے, المنزہ جو پاک ہے, عن النقائص ہر طرح کے نقائص سے, خامیوں سے, والعیوب اور عیبوں سے. الطیب پاک, الذی ہدی عبادہ المؤمنین جس نے ہدایت دی اپنے مومن بندوں کو, الی افضل القول سب سے افضل بات کی طرف, واطیبہ اور ان میں سب سے پاکیزہ بات کلمۃ الاخلاص, کلمۃ الاخلاص ہے یعنی لا الہ الا اللہ ہے. اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں, پہلا کلمہ طیب, طیب میں نے پاک. ثم سائر الاقوال الطیبہ پھر سارے پاکیزہ کلمات, التی فیہا ذکر اللہ جن میں اللہ کا ذکر ہے, جیسے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. او احسان الی عباد اللہ یا احسان ہے اللہ کے بندوں سے, کما قال سبحانہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے, وہدوا اور وہ رہنمائی کیے گئے, ہدایت دیے گئے, الی الطیب من القول پاکیزہ بات کی طرف, وہدوا الی صراط الحمید اور وہ رہنمائی کیے گئے, راہ دکھائے گئے تعریف والے کے راستے کی طرف. پاک ہے, پاکیزہ کلمات پسند کرتا ہے, اور جو شخص پاک رہنا پسند کرتا ہے اور پاکیزہ باتیں کرتا ہے, یعنی ایک تو اللہ کا ذکر ہے, دوسرے عام روزمرہ گفتگو میں بھی جو بندوں کے ساتھ معاملہ ہے اس میں احسان شامل ہوتا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو پھر پاکیزگی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اپنے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. یعنی پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنا قرب نصیب کرتا ہے. واللہ سبحانہ هو الطیب فلا ينبغي التقرب الیہ الا بكل طیب من النیات والاقوال والاعمال والاخلاق والاموال فهو سبحانہ طیب لا يقبل الا الطیب من كل شیء. اور اللہ سبحانہ وتعالی وہی الطیب ہے, پاک ہے. فلا ينبغي تو نہیں ممکن, نہیں لائق, التقرب الیہ اس کی طرف قرب حاصل کرنا, الا بکل طیب مگر ہر طیب چیز کے ساتھ, یعنی اللہ سبحانہ تعالی کا قرب طیب چیز کے ساتھ ہی حاصل کیا جا سکتا ہے. من النیات خواہ نیت میں سے ہو, والاقوال یا باتیں, والاعمال اور اعمال, والاخلاق اور اخلاق, والاموال اور مال. یعنی اللہ سبحانہ تعالی کا جو بھی قرب حاصل کرنا چاہے اسے چاہیے کہ اپنی نیت کو بھی پاک کرے, اپنی باتوں کو بھی, اس میں جھوٹ, فریب, غیبت, چغلی یہ چیزیں نہ ہوں. والاعمال اپنے اعمال کو بھی دکھاوے کے لیے نہ ہوں, دو رخا پن نہ ہو اس میں. والاخلاق اور اپنے اخلاق کو بھی, اور اموال مال کو بھی حرام سے پاک کرے. فهو سبحانہ طیب لا يقبل الا الطیب من كل شیء وہ اللہ پاک ہے اور ہر چیز میں سے پاک ہی کو پسند کرتا ہے. ومن طاب قلبه بمعرفة الله ومحبته وخشيته وطاب لسانه بذكره وطابت جوارحه بطاعته اسعده الله في الدنيا وادخله الجنة في الآخرة لأنها الدار الطيبة التي لا يليق بها إلا الطيبون. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ومن طاب قلبه اور جس کا دل پاک ہوا, بمعرفت اللہ اللہ کی معرفت کے ذریعے, ومحبته وخشیته اور اس کی محبت اور خشیت کے ذریعے,
وطاب لسانہ بذکرہ، اور پاک ہوئی اس کی زبان اس کے ذکر سے، وطابت جوارحہ، اور پاک ہوئے اس کے اعضاء بطاعتہ، اللہ کی اطاعت کے ذریعے، اسعدہ اللہ فی الدنیا، اللہ نے خوش قسمتی دی اس کو دنیا میں، سعادت مند بنا دیا دنیا میں، وادخلہ الجنۃ فی الآخرہ، اور داخل کرے گا اس کو جنت میں آخرت میں، لأنہا الدار الطیبہ، کیونکہ وہ پاکیزہ گھر ہے، التی لا یلیق بہا الا الطیبون، وہ جو نہیں لائق مگر پاکیزہ لوگوں کے، یعنی جنت کس کے لائق ہے؟ طیبون کے. اور اس کی دلیل ہے وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، اور ہانکے جائیں گے یا پکارے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے تقوی کیا اپنے رب کا جنت کی طرف گروہ در گروہ، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے، وفتحت ابوابہا، اور اس کے دروازے کھولے جا چکے ہوں گے، وقال لہم خزنتہا، اور ان کا دربان ان سے کہے گا سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، طبتم، پاکیزہ تھے تم، فادخلوہا خالدین، پس داخل ہو جاؤ ان دروازوں سے ہمیشہ رہنے والے. اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی. یعنی جو اللہ والا بننا چاہتا ہے اس کو اپنے خیالات کو بھی پاکیزہ رکھنا چاہیے، اپنے دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے، اپنی زبان کو پاکیزہ رکھنا چاہیے، اپنے اعمال کو پاکیزہ رکھنا چاہیے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب پا سکے. اور جو اللہ کے قریب ہو گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو پھر پاکیزہ گھر میں بسائے گا، اور اس سے بڑی خوش قسمتی کچھ نہیں. وقد وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات بالحیاة الطیبة فی الدنیا والآخرہ، فقال سبحانہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون. وقد وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اور تحقیق وعدہ کیا اللہ نے مومن مردوں اور عورتوں سے، بالحیات الطیبۃ، پاکیزہ زندگی کا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. فقال سبحانہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، من عمل صالحا، جس نے اچھے عمل کیے، من ذکر او انثی، خواہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہو، یا اس حال میں کہ وہ مومن ہو یا جب کہ وہ مومن ہو، فلنحیینہ، تو ہم ضرور زندگی بسر کرائیں گے اس کو، حیاتن طیبہ، پاکیزہ زندگی، یعنی دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے ان کو ان کے اجر کی، بِأَحْسَنِ بہترین ما كانوا يعملون، جو وہ عمل کرتے تھے. یعنی دنیا میں بھی اچھی زندگی نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی ان کو بہترین اجر ملے گا ان کے اعمال. سادہ ایک تو یہاں پہ میرا کوشچن بھی ہے کہ جو شاپ کیپرز ہوتے ہیں انہوں نے اپنی شاپ میں بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، ایون کہ آج کل جو ماؤتھ واش آ رہے ہیں، ٹوتھ پیسٹ آ رہی ہے، اور کھانے کی کچھ ایسی چیزیں جس میں الکوہل ہوتا ہے، جیسے ماؤتھ واش ہے تو اس میں بعض کا یہ بتاتے ہی نہیں ہے کہ اس میں الکوہل ہے، اور اس کے اوپر بڑا بڑا الکوہل فری بھی لکھا ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جو پاکستان سے باہر نہیں گیا ہوتا ان میں سے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس میں الکوہل ہے کہ نہیں ہو. اور ایک زمانہ تھا کہ ہم سوچتے تھے کہ پاکستان میں جو چیز بھی ہم کھاتے ہیں وہ حلال ہے، ایون کہ اب جو بچوں کی بنٹیز آ رہی ہیں یا چاکلیٹس آ رہی ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں، جیلیٹن ہے، اور جیسے شیمپوز آئے ہوئے ہیں ان میں الکوہل ہے، ماؤتھ واش ہیں الکوہل ہے ان میں، اور جب ان کے انگریڈینٹس پڑھتی ہوں تو وہ کہتی کہ نہیں یہ تو بہت مائنر سے ہیں، بہت تھوڑے سے، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اساتذہ میں یہ سوچتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ جب آپ نے پاک ہونا ہے، طیب ہونا ہے، تو وہ جو ہلکی سی مقدار ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، وہ تو پھر جب ہم اپنے سر میں لگا رہے ہیں اور پیسٹ میں لگا رہے ہیں، آپ کے منہ میں جا رہا ہے، تو وہ تھوڑی تھوڑی سی مقدار بہت زیادہ نہیں ہو جاتی؟ اور کیا یہ شاپ کیپرز کو زیب دیتا ہے؟ ان کا مال پاک تو نہیں رہا نا پھر اگر وہ ہر چیز بیچ سکتے ہیں تو؟ اس کے بارے میں یہی ہے کہ جو میں نے ریسرچ کی ہے اور پڑھا ہے کہ اٹس بیٹر ٹو اوائڈ، جس کے اندر الکوہل ہو چاہے وہ تھوڑا ہی ہو اس کو اوائڈ کرنا. اگر اس کی آلٹرنیٹ کوئی چیز مل رہی ہے تو وہ یوز کرنی چاہیے. ایون میڈیسنز میں بھی، میڈیسنز میں اس صورت میں یوز کر سکتے ہیں وہ میڈیسن جبکہ اس کی آلٹرنیٹ کوئی دوا اس کے لیول کی اویلیبل نہ ہو، تو اٹس بیٹر. بہرحال یہ کہ علماء کے اقوال ہیں اس میں کہ 0.5% سے کم اگر الکوہل ہو تو وہ چیز یوز ہو سکتی ہے. اور دوسرا یہ کہ جس چیز کی جیسے کھانے والی چیزوں کی جیسے ہے نا دواؤں میں یا اس طرح جو زیادہ مقدار نشہ کرے تو پھر اس کی تھوڑی بھی مقدار جو ہے وہ حرام ہے. تو بہرحال اس میں پھر احتیاط کا جو طریقہ ہے، احتیاط کا جو ایک بیہیویئر ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو اوائڈ کرے، نہ یوز کرے.
سادہ جمعے کے خطبے میں بھی سید ادریس جب بتا رہے تھے تو اس میں اخلاص کی بات تھی کہ اللہ کے ساتھ بھی اخلاص ہو، اس کے حقوق ادا کرنے میں، بندوں کے ساتھ بھی اخلاص ہو حقوق ادا کرنے میں، تو اس سے بہت اجر میں اور زیادہ انکریز کرتا اور زیادہ. دوسری ایک چیز تھی وہ یہ کہ جہاں یہ بات ہوئی، یہ جو آخری جو آیت تھی سورہ نحل کی، تو پاکیزہ زندگی جیسے مجھے خیال آ رہا تھا کہ جب بھی ہم کوئی بھی کمانے کا ذریعہ جیسے ہوتا ہے، اسپیشلی انٹرسٹ، سود جو آج کل کافی پریویلنگ ہے، کہ اسپیشلی بینکس کی جو جاب ہوتی ہیں، یا یہ کہ اس کے علاوہ بھی کہیں نہ کہیں سود کا ایلیمنٹ ضرور ہوتا ہے. تو وہ یہ کہ اگر انسان وہ اگر چھوڑ دے اللہ کی خاطر ایک نئی زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ اس میں ضرور اس کو حیات طیبہ دے گا، کیونکہ وہ طیب مال لے رہا ہے اور طیب مال ہی خرچ کرے اپنے فیملی پہ، تو اس کی زندگی بھی پھر طیب ہی ہوگی. استاذہ یہ جو طیب زندگی کی بات ہو رہی ہے تو ایک چیز تو ہمارے یہاں اتنی کامن ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام کرتے رہیں اور پھر ساتھ میں پاکیزہ بھی رہیں، وہ غیبت ہے کہ ہم عام اتنا کامنلی آرام سے کسی کی عزت اچھال دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں، اور مردہ بھائی کا گوشت کھا کھا کے اور ہم اس کے چسکے بھی لیتے ہیں اور اس کی سمجھتے ہیں کہ پھر اس طرح تو پاکیزہ زندگی نہیں مل سکتی ہے کسی طرح سے بھی. استاذہ چونکہ ہمارے پاس بہت سارے ینگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں چونکہ حلال کی بات سب کر رہے تھے، لیکن میں طیب کی بات کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگ جو پاک سے مراد لیتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلالن طیبن دونوں طریقے سے، مطلب ابھی جو طیب کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ پاک ہے اور باقی کو پسند کرتا ہے، اس وقت یعنی پاکی سے مراد یہ بھی ہے استاذہ کہ جو ہم کھاتے ہیں وہ ہمیں نیوٹریشن بھی دے. جتنا جنک ہم کھا رہے ہیں، میں ابھی جو ٹریننگ کر رہی ہوں اس میں میرا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ٹاکسیکالوجی، اس میں یہ ہوا کہ ایک لڑکا تھا تو وہ اس کا بلڈ چیک ہوا تو اس میں سے ٹاکسن یعنی کہ کچھ ایسے انگریڈینٹس نکلے جو ایڈکشن کے تھے. تو اس کا باپ بہت پریشان ہوا کہ میرا بیٹا کوئی نشہ کرتا ہے، تو وہ بہت وریڈ تھے. انہوں نے کیا کیا کہ پہلے تو اس کی تھوڑی ہم نے ڈائٹری تھوڑی ہسٹری پتا کی تو پتا چلا کہ وہ کسی جگہ پہ جہاں پہ بھی وہ کام کرتا ہے وہاں پر وہ روزانہ موسٹ آف دا ٹائم یہ پیزا کھا رہے ہیں. تو سزا آپ سوچیں اس بیکری کا پیزا چیک ہوا اور اس کے اندر کچھ ایڈکشن کی چیزیں شامل تھیں جس کی وجہ سے ہمارے بچے دیوانہ وار ان چیزوں کے پیچھے. اب میں سب کو نہیں کہہ رہی، یہ سارے برانڈز کی بات نہیں، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو باقی سب جگہوں پر، میں ان کا نام بھی نہیں لے رہی، لیکن سزا ایسا ہے کہ وہ اس کے اوپر وہ جو ہربز اور وہ چیزیں نہیں ڈالی ہوتی، یعنی انگریڈینٹس میں وہ ٹاکسنز اور ایڈکٹیو ایسے مٹیریل ڈالے جاتے ہیں، اسی لیے بیچارے دیوانے، یعنی ہر کوئی اسی چیز کی طرف بھاگ رہا ہے. تو طیب میں یہ بھی بات آتی ہے آپ سب عقل مند ہیں، کانسنٹریٹ کریں، چیزوں کو سمجھیں کیوں اتنا دل چاہ رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کے اندر ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے. استاذہ یہ جو جنک ہے یہ کیا کرتا ہے کہ ہمارے اندر بیسیکلی برین میں تو نیورونز ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو ایبڈومن کے اندر ہمارا جو جی آئی ٹی ہے اس کے اندر نیورونز کی تعداد ہمارے ذہن سے بھی زیادہ ہے. اسی لیے لوگ پیٹ کی بیماریوں میں پہلے مبتلا ہوتے ہیں اور پھر وہ پیٹ کی بیماریاں دماغی بیماریوں میں اور دماغی بیماریاں پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں. اس لیے کھانے سے پہلے طیب صرف یہی نہیں ہے کہ الکوہل نہیں پینا یا یہ ساری چیزیں، وہ تو حرام ہیں، لیکن طیب میں یہ سوچنا ہے کہ جو ہم کھا رہے ہیں یہی ڈائٹ ہمارا پارٹ بنے گا. اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ شیطان رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو یہ ہم ایڈیشنل اس کو سپورٹیو فیکٹرز دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے اندر فزیولوجیکل اور سائیکولوجیکل یہ پرابلمس پیدا کرے. السلام علیکم استاذہ، میں بھی ڈاکٹر ہوں. دو باتیں میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی. ایک تو یہ نیوٹریشن کے حوالے سے ہی کہ مطلب اس میں ایک تو اس کا کانٹینٹ کے پاکیزہ اور اس کے بعد بیلنس. یہ ہم جتنی بھی آج کل ہماری ہیں یہ جو ماڈرن ڈے ڈیزیزز جن کو ہم کہہ رہے ہیں، پرانے وقتوں میں اور بیماریاں ہوتی تھی، اب جو ماڈرن ڈے ڈیزیزز ہیں جیسے دل کی بیماری، ہائی بلڈ پریشر، ڈائبٹیز یا آرتھرائٹس، یہ ساری بیماریاں ان میں ایک میجر فیکٹر ہے ہمارے کھانے پینے کا. اور اس میں طیب تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی ہو، اور اس میں بیلنس، مطلب اس میں ہم نے اسراف بھی نہیں کرنا، کیونکہ وہی بات ہے کہ جنگ کا مطلب ہی وہ ہے. انگریزوں نے یہ آئٹم رکھ تو دی لیکن اس کا مطلب وہ ہے کہ جہاں آپ نے دنیا جہان کا گند رکھنا ہے نا، اس کو جنک روم کہتے تھے اور اس کو ہم نے فوڈ بنا لیا، جنک فوڈ ہم اس کو کہتے ہیں. تو یہ ہے کہ پورا لائف سٹائل ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. یہ والے رسک فیکٹرز ہیں جو ہمیں یہ ماڈرن ڈے ڈیزیزز کراتے ہیں، اور یہ سارے جب ہم ان بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، پیشنٹس میں دیکھتے ہیں، یہ سارے وہ ہیں جو موڈیفائیبل ہیں، جو ہم اپنے اس پہ چینج کر سکتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ ہمیں تو دین نے صاف صاف بتا دیا اعتدال، مطلب یہ ہمارے صرف نہ کھانے پینے میں، پوری زندگی میں. اور دوسری ایک جو میں بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ بینگ ڈاکٹر ہم اکثر ایک ڈیسیجن، ایک اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو اس میں یہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں شیئر کرنا چاہوں گی. ایک سرجن ہے، وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے ریلوے ہاسپٹل میں، ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ ایک پیشنٹ تھا، مطلب وہ بوڑھے بابا جی تھے، ان کو اسائٹس تھی، یعنی پیٹ ان کا پانی سے بھرا ہوا تھا، جگر کی بیماری تھی، اور جگر سے جو پتے کی طرف ایک نالی جاتی ہے وہ ان کی سکڑ گئی ہوئی تھی. مطلب وہ آپریشن ان کا
ہونا چاہیے تھا لیکن وہ ہو نہیں سکتا تھا، میڈیکلی ایلیجیبل نہیں تھے کیونکہ وہ پانی بہت زیادہ تھا پیٹ میں. اور وہ بیچارے روز آ جاتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بہت تکلیف ہے، میرا کچھ کریں، میرا آپریشن کر دیں. اور ڈاکٹر ظاہر ہے ان کو پتا تھا کہ ان کا آپریشن نہیں ہو سکتا، لیکن وہ تنگ آنے کی وجہ سے نا وہ ایک دفعہ ہارش ہوئے ایک دن، اور انہوں نے بڑا بڑا اس پیپر پہ لکھ دیا کہ آپ کا آپریشن نہیں ہو سکتا، انگریزی میں بھی لکھ دیا اور انہوں نے کہا کہ جب آپ دوبارہ یہاں آئے، آپ روز آ کے ہمیں تنگ کرتے ہیں، آپ اس پیپر کو دیکھ لیجیے گا اور گھر میں ہی بیٹھیے گا، آپ ایسے ٹائم ضائع کرتے ہیں. تو پھر یہ ہوا کہ وہ جو مریض تھے وہ کافی مہینوں کے بعد آئے، مطلب جب آئے کیونکہ وہ روز آ جاتے تھے، ہر ہفتے میں 2-3 وزٹ ان کے ضرور ہوتے تھے. تو ڈاکٹرز انہوں نے ان کو پہچانا بھی نہیں کہ اچھا یہ وہی مریض ہے، ورنہ وہ دور سے چوکیدار ہر بندہ ان کو پہچان جاتا تھا کہ بابا جی دوبارہ آ گئے. کسی نے ان کو پہچانا بھی نہیں کیونکہ وہ جرنلائز سویلنگ تھی، وہ ان کا منہ بھی سکڑ گیا، شکل ساری بدل گئی اور پیٹ بالکل ساتھ لگا ہوا، وہ جو سویلنگ تھی. انہوں نے یاد کرایا کہ میں وہی مریض ہوں. اور پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ معاملہ کیا ہوا تو انہوں نے بتایا وہ کسی حکیم کے پاس گئے تھے اور انہوں نے کچھ ان کو وٹ ایور، مطلب وہ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاننا چاہتی، انہوں نے کچھ پٹیاں دی اور وہ 24 آورس میں پٹیاں گیلی ہو جاتی اور آہستہ آہستہ ان کا سارا پانی ان کے بقول اس طریقے سے سارا نکل گیا. اب اس میں مطلب جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز نے اس ٹائم پہ بجائے یہ کہ ان کو تھوڑا سا اللہ کے قریب جوڑتے یا تھوڑا سا اپنے آپ مطلب ایک اتنی کنکلوسیو اسٹیٹمنٹ انہوں نے دے دی کہ آپ جائیں، آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کا آپریشن نہیں. وہی جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے ان کو وہ دوبارہ وہ اپنی اسٹیٹمنٹ کاٹنی پڑی اور ان کو انہوں نے نیکسٹ آپریشن لسٹ میں ڈالا اور ان کا آپریشن ہو گیا اور وہ بالکل جو ان کا مین جو وہ تھا وہ مسئلہ حل ہو گیا. کیونکہ شافی تو اللہ ہے، ہم تو صرف ایک کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو ایسی اسٹیٹمنٹس دینے سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، بالکل مایوسی کی طرف نہیں جانا چاہیے. السبوح بہت ہی زیادہ پاکیزگی والا، جس لفظ سے تسبیح اور سبحان اللہ ہے اسی سے ہے السبوح. ومن اسمائہ الحسنى عز وجل السبوح، اور اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے السبوح بھی ہے کہ اللہ جو عزت و جلال والا ہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی رکوعہ وسجودہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، جو رب ہے فرشتوں اور روح کا، یعنی جبریل امین کا. یعنی سبوح کا مطلب بہت ہی زیادہ پاکیزگی والا، قدوس کا مطلب بھی پاک ہے. اللہ تبارک و تعالی هو السبوح، اللہ سبحانہ و تعالی وہی السبوح ہے، المنزہ عن کل عیب و نقص و سوء، جو پاک ہے ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر برائی سے. المبرأ من النقائص، دور ہر نقص سے، کمیوں سے. المنزہ عن الشریک، جو شریک سے بھی پاک ہے، یعنی کوئی اس کا شریک نہیں، شرک گندگی بھی ہے نا. وَكُلُّ مَا لَا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ، اور ہر اس چیز سے جو اس کی شان کے لائق نہیں، ہر اس چیز سے پاک ہے. وَاللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ هُوَ الْقُدُّوسُ، اور اللہ جل جلالہ وہی القدوس ہے. الذي له الكمال المطلق في كل اسمائه وصفاته وافعاله، الذي لا شريك له ولا مثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واللہ جل جلالہ هو القدوس، اور اللہ جل جلالہ وہ القدوس ہے، نہایت پاکیزہ ہے. الذی، وہ جو، لہ الکمال المطلق، جس کے لیے مطلق کمال ہے، یعنی ایبسولوٹ پرفیکشن ہے. فی کل اسمائہ، اس کے سب ناموں میں، و صفاتہ، اور اس کی صفات میں، و افعالہ، اور اس کے افعال میں. الذی لا شریک لہ، وہ جس کا کوئی شریک نہیں، ولا مثیل، اور نہ کوئی مثال. لیس کمثلہ شیء، نہیں اس کی طرح کی کوئی چیز. وہو السمیع البصیر، اور وہ سمیع البصیر ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. وہو سبحانہ القدوس الذی یقدسہ ویسبحہ کل من فی العالم العلوی وکل من فی العالم السفلی فی جمیع الاوقات بمختلف اللغات وانواع الاصوات، کما قال سبحانہ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْقُدُّوسُ، اور وہ سبحانہ تعالی پاکیزہ ہے. الَّذِي يُقَدِّسُهُ وَيُسَبِّحُهُ،
جس کی پاکیزگی اور تسبیح بیان کر رہی ہے. کل من فی العالم العلوی، ہر وہ چیز جو عالم علوی میں ہے یعنی اوپر آسمانوں میں ہے. وہ کل من فی العالم السفلی، اور ہر وہ چیز جو عالم سفلی میں یعنی زمین میں ہے. فی جمیع الاوقات، سب وقت، ہر وقت. بمختلف اللغات، مختلف زبانوں میں. وانواع الاصوات، اور مختلف بولیوں میں. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. تسبح لہ، تسبیح کر رہے ہیں اس کے لیے. السماوات السبع، 7 آسمان. والارض، اور زمین. ومن فیہن، اور جو بھی ان کے اندر ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں کوئی بھی چیز. الا مگر یسبح بحمدہ، جو تسبیح کر رہی ہو اس کی حمد کے ساتھ. ولیکن، لیکن لا تفقہون تسبیحہم، نہیں تم سمجھتے ان کی تسبیح کو. انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بردبار ہے، بخشش فرمانے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے 7 آسمان اور زمین اور جو چیز ہے اس کے درمیان سب اس کی تسبیح کر رہی ہیں، کیونکہ وہ سبوح ہے. اور ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. یعنی ذرہ ذرہ اس کی تسبیح کر رہا ہے، اس کی پاکی بیان کر رہا ہے، لیکن ذکر میں لگی ہوئی ہے. لیکن ہم دنیا کی باتوں میں لگے رہتے ہیں. جتنا ہم دنیا کے لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں، دنیاوی چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، کیا اتنا ہم اللہ کا ذکر بھی دن میں کرتے ہیں؟ فاللہ تبارک و تعالی هو الرب العظیم، اللہ تبارک و تعالی وہی رب عظیم ہے. الذی من عظمتہ الباہرہ، وہ جس کی شاندار عظمت سے، وقدرت القاہرہ، اور زبردست قدرت ہے. ان جمیع الارض یوم القیامت فی قبضتہ، کہ ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی. والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. فلا عظمہ حق عظمتہ من سوی بہ غیرہ ولا اظلم منہ، تو نہیں اس کی عظمت بیان کرنے کا حق ادا کیا جیسے اس کی عظمت کا حق ہے جس نے اس کے ساتھ کسی غیر کو برابر قرار دیا. من سوی بہ غیرہ، یعنی کسی اور کو اس کے برابر لا کھڑا کیا، کسی اور کو الہ بنا دیا. ولا اظلم منہ، اور نہ اس سے بڑھ کے کوئی اور ظالم ہو. یعنی سب سے بڑا ظالم وہ ہے جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا دیا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست عظمت اور زبردست قدرت ہے کہ قیامت کے دن زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. یعنی ہر چیز اس کے مکمل کنٹرول میں ہوگی. وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جیسے حق ہے اس کی قدر کرنے کا. والارض جمیعا قبضتہ، اور زمین ساری کی ساری اس کی مٹھی میں ہوگی یوم القیامت، قیامت کے دن. والسماوات مطویات بیمینہ، اور سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی، اور بہت بلند. خلاصہ یہی ہے کہ ہم سب کو بھی کثرت کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرنی چاہیے اور باقی مخلوق کے مقابلے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. ہم زیادہ سے زیادہ کتنی دیر قرآن پڑھتے ہیں، کتنی دیر ذکر کرتے ہیں، روز کی کتنی تسبیحات کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ جو 100 دفعہ پڑھے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کیا ہم اتنی زحمت گوارا کرتے ہیں کہ ایک دن میں کم از کم 100 دفعہ یہ پڑھ لیں اور روٹین بنا لیں؟ یعنی ہم اگر اپنی تسبیح کو دیکھیں تو نہ ہونے کے برابر ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے پائیں گے؟ وہ تو پاک ہے ہی اور ہر چیز اس کی پاکیزگی بیان کر رہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا حصہ کتنا ہے. استاذ آپ نے ایک بات کہی تھی کہ نافرمان بہت تھوڑے ہیں لیکن فرمان بردار پوری کائنات ہے. یعنی پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریے، ایک انسان ہی ہے جو اس کی تسبیح نہیں کرتا. السلام علیکم. وعلیکم. استاذہ ایک خاتون ہے فیصل آباد سے، اور ان کی ایج 60 ایئرس ہے. تو وہ اتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں اور انہوں نے مغرب کے بعد ہر ٹائم فکس کیے ہوئے، اتنا چہرے پہ ان کے نور بھی ہے. کہتی ہیں میں اس لیے نہیں سوتی، مجھے نیند آتی ہے لیکن میں کہتی ہوں میری نماز قضا نہ ہو جائے. لیکن وہ سگریٹ نہیں چھوڑی 60 سال سے نا. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے کسی اسکالر سے پوچھا تھا تو سوال تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ گناہ نہیں ہے. تو ہم ان کے لیے اتنی دعا کرتے ہیں، مدرسے آتی ہیں اور قرآن پڑھتی ہیں بہت زیادہ، کہ سفر میں بھی ہوں تو ان کے فکر میری نماز نہ کسی طرح آ جائے. تو ان کے لیے کیا حل ہو؟ کہتے ہیں آپ میں دیکھتی ہوں کہ آپ میرے لیے کتنی دعا کرتے ہیں کہ یہ میری عادت چھوٹ جائے. تو میں کوشش بھی کریں نا. ہاں جی. تو وہ کسی کے گھر جا کے نہیں، وہ کہتی میں رہ نہیں سکتی، اس لیے نہیں کہ میں اسموکنگ کرتی ہوں، میرے سے اسمیل نہیں آتی اور میں بس رہ نہیں سکتی.
تو میں کہتی ہوں کہ میری استاذہ ان کے لیے دعا کریں انشاءاللہ. آپ سب دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی عادت چھڑا دے انشاءاللہ. اگر اس کے دنیاوی اور آخرت کے نقصانات بتائے جائیں تو انشاءاللہ اس سے بھی فرق پڑے گا. محمد رسول اللہ کا معنی پڑھا تھا ہم نے، کیا مطلب تھا کہ اس چیز کی اطاعت اس طرح جو انہوں نے شریعت ہمیں دی، جہاں وہ حکم دے وہ کرنا اور جہاں وہ روکے وہاں رک بھی جانا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.